تمام برادران اسلام اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یوتھ فور طیبہ سلطان اور مرکزی جماعت طیبہ سلطان اور خاص طور پر میں اپنے دوست اشرف غیور صاحب اور تمام علماء کرام آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ میرا تعارف پیش کیا ہے، اور مجھے بیٹھنے سے پہلے ایک بات کے لیے کہہ دیا گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ نے وقت مختصر لینا ہے، اور مختصر وقت لینے میں بھی میں کوشش بھی کروں تو کم از کم 1 گھنٹہ مختصر وقت میں بھی وہ ہوگا۔ تو میں جو مجھے کہا گیا کہ آپ نے صرف اور صرف ایک ہی بات آج ہم تک پہنچانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا، جبکہ میں آپ کو ایک نہیں 2 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں مسلمان کیوں ہوا، اور دوسرا حصہ اس کا یہ بیان کروں گا کہ میں اہل حدیث کیوں ہوا۔ تو جیسا کہ میرے نام سے جب تعارف کروایا جا رہا تھا تو مولانا نواز چیمہ صاحب نے میرے ساتھی کی تصدیق کی اور کہنے لگے کہ عیسائی نہیں، آپ عیسائی پادری کہیں۔ تو آپ نے شاید پچھلے 6 مہینے سے جگہ جگہ پر اشتہارات دیکھے ہوں گے، جہاں پر ایک نام آپ پڑھتے ہوں گے کہ سابقہ عیسائی پادری میتھیو پال گل، نیا نام مولانا محمد سلمان گل۔ تو اگر میں صرف اور صرف اپنے نام پر ہی بولوں کہ سلمان میرا نام کیوں رکھا گیا، تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت تو صرف سلمان کے نام پر بولنے کے لیے چاہیے کہ میں بتاؤں کہ سلمان میرا نام رکھا کیوں گیا۔ اس کے لیے مجھے آپ کو اس آتش بس قبیلے کے اس فرد کی کہانی جو کہ ایران کے شہر سوہان سے تعلق رکھتا تھا، مابا جس کا نام تھا، پوری کہانی سناؤں تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت چلا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو صرف وہ کہانی سنا کے یہاں سے اٹھ جاؤں، میں آپ کو بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں، اور اگر مجھ سے کوئی کمی یا کوتاہی رہ جائے تو اس میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرا عربی کی گرامر جو ہے، جو تلفظ جسے آپ کہتے ہیں، وہ ابھی اتنا پختہ نہیں ہے۔ تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پٹھانوں کے سامنے پشتو بولنا بندہ بھول جاتا ہے، اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں وارث ہوں، اور 6 مہینے اور 12 دن پہلے میں دائرہ اسلام میں کلمہ حق پڑھنے کے بعد داخل ہوا ہوں۔ تو کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کو پہنچا سکوں۔ تو میں جس بات کو اپنی سٹارٹ میں بیان کرتا ہوں وہ یہی ہے، اللہ دعوت الحق صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور اپنی اپنی باری پر جب اس دنیا میں تبلیغ کے دور کے لیے آئے تو ان سب نے ایک ہی پیغام دنیا کے سامنے رکھا، اور وہ حق کی دعوت تھی، اور اسی حق کی دعوت کو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہی ایک بڑا پیغام ہے جو کہ آپ کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنا تعارف بھی چھوڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میرا تعلق شہر راولپنڈی کے ایک محلہ موہن پورہ سے ہے، وہاں کا پیدائشی طور پر راولپنڈی کا رہنے والا ہوں۔ گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول راجہ بازار راولپنڈی سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، گورنمنٹ ڈگری کالج سیکٹر ٹاؤن راولپنڈی سے میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا، گارڈن کالج راولپنڈی سے میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا، اور پھر گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمینری سے 5 سال کا پادری کا کورس کیا، اور جب 5 سال کا پادری کا کورس کرنے کے بعد میں اپنے بزنس کے کام میں پڑ گیا اور میڈیسن کا کام کرنے لگا۔ لیکن اس کے بعد جب کہ میری تعیناتی راولپنڈی راجہ بازار کے ایک چرچ میں ہو گئی اور میں وہاں پر عیسائیوں کے پادری کے منصب پر کام کرنے لگا، وہاں اس چرچ میں نے 3 سال پادری کے منصب پر کام کیا، اور پھر اس کے بعد راولپنڈی سعادت پورم کالونی میں 7 سال تک میں پادری کے منصب پر کام کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد G72 سینٹ تھامس چرچ میں 2 سال تک میں پادری کے منصب پر کام کرتا رہا۔ لیکن ان 11 سال کے پادری کے منصب پر کام کرنے کے دوران میرے پاس ایک سوال آیا کرتا تھا، اور وہ سوال کیا تھا، کیونکہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور یہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور
میرے رفقائے کار جو تھے وہ بھی زیادہ اسلامی دوست ہی تھے. تو ہر طرف سے ایک سوال آیا کرتا تھا اور وہ سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ کی بائبل بدل گئی, آپ کی بائبل میں تحریف کر دی گئی, آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ کیا آپ پادری ہیں اور عیسائیوں کو تعلیم دیتے ہیں اور بڑے بڑے کانفرنسوں میں جا کر خطاب کرتے ہیں, تو آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ کیا واقعی آپ کی بائبل بدل گئی ہے جو بات ہم تک پہنچی ہے. تو پھر میں نے اس بات کو انسنی کر دیا اور ان کی باتوں پر توجہ نہ دی. ایک ہستی تھی جو کہ مولانا محمد عبد القادر آزاد کے نام سے لاہور باسی مسجد کے خطیب کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی. وہ اکثر راولپنڈی آیا کرتے تھے اور وہ جب آیا کرتے تھے تو اس وقت میں میڈیسن کا کام بھی کرتا تھا. تو وہ مجھے دعوت دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسے ہی تم آذان کی آواز سنتے ہو تو اپنے دفتر میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے اور ان سے کہتے ہو کہ جاؤ ایک فریضہ تمہارے ذمہ ہے, جا کر نماز ادا کر کے آؤ. تو تم خود کیوں نہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے؟ تو میں ان سے کہتا تھا حضرت ابھی وہ وقت نہیں ہے, اگر اللہ نے وہ وقت دیا اور میں اس کو قبول کیا تو ڈنکے کی چوٹ پر آ کر قبول کروں گا. اور پھر میری تحقیق شروع ہو گئی کیونکہ مجھ سے بار بار یہی سوال دہرایا جانے لگا کہ آپ کی بائبل میں تبدیلی ہو گئی ہے. تو میں نے اپنے ہی مذہب سے تحقیق کا آغاز کیا کیونکہ عیسائیوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فرقے ہیں اور اگر ان کے فرقوں کو ہی گننا شروع کر دوں تو آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ 2017 فرقے عیسائیوں میں اس وقت 2009 تک کام کر رہے ہیں اور اگر 2017 فرقوں کے نام لوں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ان کے فرقے گنوانے میں لگ جائے گا. لیکن وہاں پر بھی 4 بڑے عیسائیوں میں فرقے گنے جاتے ہیں. ان 4 فرقوں میں ایک فرقہ جس فرقہ سے میں آیا ہوں پروٹسٹنٹ کہلاتا ہے اور پروٹسٹنٹ کا مطلب پروٹسٹ کرنے والے لوگ کہتے ہیں پروٹسٹ کا مطلب احتجاج کرنا ہوتا ہے اور ہمارا فرقہ جو تھا وہ احتجاجاً وجود میں آیا تھا کہ ہم اس بائبل کو ترجیح نہیں دیتے تھے جو کہ سن 39 میں علماء کی کونسل نے تشکیل دی تھی. ہم تو اس بائبل کو ماننے کی کوشش کرتے تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں عبرانی کی زبان میں رائج الوقت تھی, لیکن اس ملک پاکستان میں انگلش زبان میں اور اردو زبان میں بائبل اس وقت ملتی ہے. لیکن ان دونوں زبانوں میں جو بائبل ہے وہ عربی وہ عبرانی زبان سے مماثلت نہیں رکھتی تھی. تو میری تحقیق شروع ہوئی اور میں نے اپنے فرقے پروٹسٹنٹ سے ہٹ کر ایک اور عیسائیوں کا بڑا فرقہ ہے جو کہ رومن کیتھولک فرقہ کہلاتا ہے, اس فرقے کی بائبل کو جاننے کی کوشش کی اور جب اس کو جاننے کی کوشش کی تو وہ 72 کتابوں پر مشتمل بائبل تھی. اور جب میں نے دیکھا کہ ایک فرقہ 66 مصنفین کے لکھے ہوئے مجموعے کو بائبل کہتا ہے اور دوسرا فرقہ 72 مصنفین کے لکھے ہوئے مجموعے کو بائبل کہتا ہے, تو میری تحقیق مزید بڑھی اور عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ جو کہ آرتھوڈکس کلیسیاؤں کے نام سے ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. آرتھوڈکس عیسائی جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. جب میں نے ان کی بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک اور تضاد نظر آیا کہ جس بائبل کو میں نے چھوڑ کر تحقیق شروع کی تھی وہ 66 پر تھی, دوسرے فرقے کی 72 پر تھی اور تیسرے فرقے کی بائبل کو جب آرتھوڈکس کو دیکھا تو وہ 73 مصنفین کے مجموعے پر لکھی ہوئی کتاب کو بائبل کہتے تھے. اور میرا اشتیاق مزید بڑھا کہ اس کو مزید جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصل بائبل کون سی ہے. مذہب ایک ہے اور بائبلیں یہاں پر ایک ہی وقت میں 3 رائج الوقت ہیں. کوئی 66 کتابوں کو بائبل کہہ رہا ہے, کوئی 72 کو بائبل کہہ رہا ہے اور کوئی 73 کو بائبل کہہ رہا ہے. تو اس میں اصل کون سی ہے؟ اصل کو جاننے کے لیے میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھ تک وہ بائبل جو کہ اس وقت رائج الوقت تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ان کی 120 شخصوں کی جماعت جو کہ اس وقت موجود تھی, ان 120 اشخاص میں وہ 12 لوگ بھی شامل تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلاتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ان 12 لوگوں نے اس بائبل کو ترتیب دیا تھا اور وہ بائبل جو تھی اس وقت عبرانی زبان میں رائج کی گئی اور جو عبرانی کی بائبل تھی وہ سن 1 سے لے کر سن 39 تک رائج رہی. لیکن سن 39 میں ویٹیکن سٹی روم میں ایک علماء کونسل کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں عبرانی کی بائبل کو مکمل طور پر
बैन कर दिया गया और एक नई बाइबल को उस वक्त दुनिया में जो है उसका तजदीद करके इजरा शुरू कर दिया गया और लंदन से किंग जेम्स वर्जन के नाम से उस बाइबल को शाया किया गया और फिर उसी के दर्ज में दूसरी ज़बानों में शाया होना शुरू हो गए जो आज तक राइजल वक्त नजर आते हैं। और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझ तक वो इब्रानी की बाइबल पहुंच जाए, लेकिन ये बिल्कुल सूरज को चिराग दिखाने वाली बात थी कि इब्रानी की बाइबल हासिल करना। लेकिन जैसे कि इंसान अपनी कोशिश करे तो वो पहाड़ को भी एक दिन रेजा रेजा कर देता है। मैंने कोशिश जारी रखी और मिस्र में मेरे एक दोस्त हैं जो कि फादर अल-बरनूसी के नाम से जाने जाते हैं। मेरा रास्ता उनसे हुआ और मैंने अपने उस मिस्री दोस्त अल-बरनूसी से कहा मुझे किसी भी तौर पर उस बाइबल को हासिल करना है और मैं आपसे दरखास्त करता हूँ किसी भी कीमत में वो बाइबल मुझ तक पहुंचा दें जो कि असल इब्रानी की बाइबल है। मैं तहकीक कर रहा हूँ और मैंने तहकीक में इस बात को जांचना और परखना है कि इब्रानी की बाइबल में जो कुछ लिखा है आया वो इन बाइबलों में भी मौजूद है या नहीं, जिनकी मैं स्टडी कर चुका हूँ। तो उस बंदा के वसीला से वो बाइबल उसने मुझे बताया कि एक तो नुस्खा इसका आपको लंदन के अजायब घर में मिलेगा और दूसरा नुस्खा आपको वेटिकन सिटी रोम में ही मिलेगा। तो मैंने कहा आप इस मसलक के बहुत बड़े फादर हैं, आप वहां पर जाते हैं और पोप साहब से कहकर आप उस बाइबल को हासिल कर सकते हैं, मुझ तक किसी तौर पर भी वो बाइबल पहुंचा दीजिए। और फिर आखिरकार अल-बरनूसी की कोशिश रंग लाई और मुझ तक वो बाइबल जो कि इब्रानी की जबान में थी पहुंच गई। और जब मुझ तक इब्रानी जबान की बाइबल पहुंची तो उस वक्त मैं इब्रानी पढ़ना नहीं जानता था और फिर इब्रानी के लिए मुझे इस्लामाबाद से एक उस्ताद देना पड़ा और इब्रानी सीखनी पड़ी। और जब मैंने इब्रानी सीखी और इब्रानी की बाइबल को पढ़ना शुरू किया और इब्रानी की बाइबल को पढ़ता हूँ तो उसकी चौथी किताब जो कि इस्तिस्ना की किताब कहलाती है और इस्तिस्ना की किताब उसके 17वें बाब उसकी 3री आयत पर पहुंचता हूँ तो वहां पर जाकर रुक जाता हूँ क्योंकि वहां पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली इबारत लिखी हुई है जो कि मैं देख कर शर्मंदा रह गया और दंग रह गया कि ये कैसी बात है जो कि इससे पहले मैं कई बाइबलों को पढ़ चुका हूं, उनमें तो मुझे नजर नहीं आई। लंदन से शाया होने वाली इंग्लिश बाइबल में नजर नहीं आई, जर्मन से शाया होने वाली बाइबल में नजर नहीं आई, इटली से शाया होने वाली बाइबल में नजर नहीं आई, लाहौर अनारकली सोसाइटी से शाया होने वाली बाइबल में नजर नहीं आई। लेकिन इस बाइबल में ये आयत क्या लिख दी गई है, वो आयत बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस हस्ती के बारे में वो बशारत लिखी हुई थी इब्रानी की बाइबल इस्तिस्ना की किताब उसके 17वें बाब की 3री आयत में वो कुछ इस तरह से लिखी हुई थी। उस हस्ती का आज नाम मैं बड़े एहतराम के साथ लिया करता हूँ और उस हस्ती को मैं इन अल्फाज में मुखातब करता हूँ, सैयद अल-अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने उनके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक बिशारत देखी कि वहां पर लिखा हुआ था कि मेरे बाद एक शख्स आएगा जो मुझसे जोरावर होगा, वो दुनिया को राय हदायत बताएगा, वो दुनिया को सिराते मुस्तकीम के बारे में पैगाम देगा, वो दुनिया को ज़ाब्ता हयात के मुताल्लिक़ बताएगा और उस शख्स का ज़हूर जो है वो अरब के शहर मक्का में होगा और उसका नाम अहमद होगा। जब मैंने इब्रानी की बाइबल में ये बात पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसी आयत का अगला हिस्सा कुछ इन अल्फाज पर मुश्तमिल था कि मैं उस शख्स की जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूँ। इतने बड़े अल्फाज थे कि मेरी अकल बिल्कुल जवाब दे गई कि ये इब्रानी की बाइबल में तुमने क्या पढ़ लिया। और फिर मेरा इश्तियाक मजीद बढ़ा कि इस बाइबल को मजीद जानने की कोशिश करनी चाहिए और मैंने उस बाइबल को मजीद जानने की कोशिश की तो उसमें 4 मजीद हवाला जात ऐसे मिले जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के बारे में लिख दिए गए थे और आपके आने की नवीद सुना दी गई थी। और जब मैंने उनको पढ़ा और उसको इन बाइबलों के साथ मिलाया तो इनके साथ बिल्कुल ना मिला। और फिर मैंने दूसरा बड़ा तर्जुमा जो कि यूनानी जुबान में शाया हुआ था उसको देखा तो उसमें भी वो बात मौजूद है जो कि इब्रानी जुबान में मौजूद है और फिर वही बात लातीनी की बाइबल में भी मौजूद है और फिर वही बात मिस्री की बाइबल में भी मौजूद है।
ان تینوں زبانوں میں یہ بات موجود تھی، اور جب ان تینوں زبانوں میں یہ بات موجود تھی تو پھر میرا دل اس بات سے اکتا گیا کہ تم کس مذہب کی پیروی کر رہے ہو اور تم کس دین کی تبلیغ کر رہے ہو کہ جہاں پر ایک بائبل ہی نہیں ہے، اور تم اتنے بڑے فرقے کے پادری بن کر پھرتے ہو، اور اگر لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری بائبل بدل گئی تو تمہارے پاس اس کا جواب نہیں، لیکن آج اگر تمہیں اس کا جواب مل چکا ہے تو تم نے اس کو کاغذ میں لپیٹ کر نہیں رکھنا، بلکہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تمہیں انہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ کہ عبرانی کی بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آخری نبی الزمان کے بارے میں آنے کے لیے کیسی بشارت سنا دی ہوئی ہے۔ اور جب میں نے اس بشارت کو پڑھ لیا تو میرا دل جو ہے مذہب عیسائیت سے چاٹ ہونا شروع ہو گیا، لیکن میں اس وقت بھی اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں دین اسلام سے واقف بھی نہیں تھا اور میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا، تو کیسے اس میں آ جاتا۔ پھر میں نے اپنے دل میں ایک بات ٹھانی کہ اب مجھے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مجھے تمام ادیان کی اسٹڈی کرنی ہے اور تمام ادیان کے بارے میں جانچ کاری کرنی ہے اور تحقیق کرنی ہے، اور ریسرچ کے بعد اس بات کو حل کرنا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا مذہب کون سا ہے۔ اور پھر میں نے تحقیق شروع کر دی، اور تحقیق کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ ان کئی سالوں کے دوران میں نے توریت، زبور، انجیل، صحیفہ الانبیاء، گیتا، گرنتھ، بدھت اور بہت سارے علماء دین کی کتابوں کو ریسرچ کیا، بڑی باریک بینی سے ان تمام کتابوں کو جانچ کاری کی اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ تو پھر آخر کار میں نے دین اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ یہ دین کیا کہتا ہے۔ باقی دیان میں تو وہی باتیں اور وہی ڈھکونسلے نظر آئے جو کہ مجھے دین عیسائیت میں 47 سال گزارے ہوئے ہیں میں نے دین عیسائیت میں، اور 11 سال میں نے پادری کے منصب پر کام کیا ہوا ہے، وہ ساری باتیں مجھے دوسرے دیان میں بھی نظر آئیں۔ پھر میں نے دین اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو ایک اور میرے راستے میں رکاوٹ آ کھڑی ہوئی کہ میں عربی زبان سے ناواقف تھا اور میں عربی کو نہیں جانتا تھا، لیکن یہ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن پاک نہ صرف عربی زبان میں ہے بلکہ یہ دنیا کی ہر زبان میں آپ کو ترجمے کی صورت میں مل جاتا ہے، اور میرے پاس یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی اہلیت ہے کہ میں مصری زبان پر بھی عبور رکھتا ہوں اور میں انگلش زبان پر بھی عبور رکھتا ہوں، اور میں نے مصری میں قرآن پاک کو اور انگلش میں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ کے قرآن اور پھر اس کے بعد نبی کے فرمان کو بھی میں نے انگلش لٹریچر میں پڑھنا شروع کر دیا، اور مکمل طور پر دین اسلام کو جاننے کی کوشش کرنے لگا، اور اس بات کو جانتے جانتے مزید کئی سال گزر گئے، اور میری تحقیق جس وقت ختم ہوئی اس وقت 13 سال گزر چکے تھے کہ 13 سال میں تحقیق کرتا رہا، اور آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس دین کی تم نے آخر میں تحقیق کی ہے اور جس دین کے بارے میں تم نے جاننے کی کوشش کی ہے اسی میں وہی حقوق العباد نظر آتے ہیں، اسی میں صراط المستقیم نظر آتا ہے، اسی میں حقانیت نظر آتی ہے، اسی میں رائے ہدایت نظر آتی ہے، اور اس دین کے پیچھے میں نے لبیک کہنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیا، اس لیے کہ دین اسلام 13 سال کی تحقیق کے بعد میرے اندر رچ اور بس گیا، میرے رگ رگ میں دین اسلام سما گیا، اور میں اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے اندر دین اسلام کو رچا اور بسا بیٹھا ہوں، ایک شمع کو اپنے اندر روشن کر چکا ہوں، اور دین اسلام کو مکمل طور پر جانچکاری کے بعد مکمل طور پر اپنے اندر جگہ دینے کے بعد میں دین اسلام میں داخل کیوں نہ ہو سکا۔ یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیوں نہ داخل ہو سکا، کیونکہ میں 13 سال کی تحقیق کے بعد حق کو حق اور سچ کو سچ جاننے کے بعد بھی کلمہ حق کیوں نہ پڑھ سکا، کیونکہ میں مسلمانوں میں مسلمان ڈھونڈنے کی کوشش میں نکل کھڑا ہوا، اور 3 سال تک میں مسلمانوں میں مسلمان ڈھونڈتا رہا، اور جو کام آج سے 3.5 سال پہلے مجھے کر لینا چاہیے تھا کہ دین اسلام کے بارے میں جان گیا، لیکن میں نے کلمہ حق کیوں نہ پڑھا، صرف اور صرف اس لیے کلمہ حق میں نے اس وقت نہ پڑھا کہ
کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں گو کہ یہ اسلامی مملکت کہلاتی ہے، گو کہ یہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن میں جس طرف دیکھتا تھا مجھے مسلمان بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ میں بھی اسی ملک میں جوان ہوا تھا، اسی ملک میں میرے بھی بے سر میں بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، اور میں اس ملک کے ایک ایک شخص سے واقف تھا کہ کون کس طرف جا رہا ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ 3.5 سال پہلے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ 6 مہینے پہلے ہوا، اور 6 مہینے اور 12 دن پہلے میں نے کلمہ حق پڑھا۔ جو کام 3.5 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ صرف اور صرف میرے راستے میں رکاوٹ تھی، تو وہ یہ معاشرہ تھا جو کہ اسلامی مملکت کہلاتا ہے لیکن اسلام کے دائرے پر کاربند نظر نہیں آتا۔ میں جس طرف بھی نگاہ کرتا تھا مجھے خرابات زیادہ نظر آتی تھی اور اسلام کم نظر آتا تھا، کیونکہ میں بڑی باریک بینی سے اسلام کا جائزہ لے چکا تھا، اور جو شخص تحقیق کرتا ہے وہ بڑی ہی باریک بینی سے کرتا ہے، اور میری یہ خواہش نہیں تھی کہ میں ان مسلمانوں میں چلا جاؤں جو کہ میرے استاد کا دین سے بھی بدتر مجھے نظر آئے، کیونکہ وہاں پر اگر ان کا گو کہ ایک دن مقرر ہے، لیکن آپ کو کسی چرچ میں جا کر دیکھ لیں دل دھرنے کی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی کہ آپ جائیں اور وہاں پر جگہ مل جائے، لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے وہ کہ میں دین اسلام میں داخل ہو چکا ہوں اور رائے حق کی کشتی کا نیا مسافر ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے اور دنیا اپنے اپنے کاموں میں مگن نظر آتی ہے اور کوئی اس طرف دھیان نہیں دیتا۔ لیکن یہ تو ایک بڑا فریضہ ہے جو اللہ نے ہمارے ذمے لگا دیا ہوا ہے کہ ہم جب اذان کی آواز کو سنتے ہیں تو کتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے جمیلوں میں پڑے رہتے ہیں اور اس بات کو جو کہ فرض ہے اپنے اوپر صادر نہیں کرتے۔ جس بات کو ہم نے اپنے اوپر صادر کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جانا میرے لیے فرض ہے، کاروبار کو وقت دینا میرے لیے فرض ہے، بچے اسکول ٹائم پہ چھوڑنا اور کالج سے ٹائم پہ واپس لینا میرا فرض ہے، دنیا کے جمیلوں میں پڑے رہنا میرا فرض ہے، لیکن اللہ کے دین کو ٹائم دینے کے لیے میرے پاس فرض نہیں۔ آپ غور کیجئے اس بات پر کہ اگر اللہ کے نبی کی یہ فرمائش اللہ کی طرف نہ ہوتی اور وہ پوری کی پوری نمازیں رہ جاتی تو پھر ہم لوگ کیا کرتے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی سفارش کے بعد جو ہے یہ 5 پر بات آ گئی، اور یہ 5 میں ساری 17 رکعات فرض نماز بنتی ہے۔ اس میں کتنا وقت چاہیے؟ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی اگر ہم اللہ کو نہیں دے سکتے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کس طرح کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کی طرف راغب ہو جائے اور اپنے کاموں کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہوا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ فرض کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت اس طرف راغب نہ ہوا، اور پھر میں نے علماء اسلام سے اپنے روابط بڑھانا شروع کیے۔ 14 مہینے تک میں علماء حنفی اور بریلوی کے پاس جاتا رہا، 14 مہینے ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا رہا کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں نے ان باتوں کو پڑھا ہے، لیکن آپ کے علماء دین کی کتابوں کو میں پڑھتا ہوں تو وہاں پر مجھے یہ خلش نظر آتی ہے، اور ان باتوں کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ میری تسلی کروا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب ہے تو مجھے بتائیے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہاں پر راولپنڈی میں ایک کمیٹی چوک میں ایک مسجد ہے شاشی محلہ میں، چودھری فتح خان مسجد کا نام ہے، وہاں پر میں جایا کرتا تھا اور مغرب عشاء کے درس میں جایا کرتا تھا۔ جب میں وہاں پر بلا ناگا جایا کرتا تھا، ایک شام عشاء کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی درس ختم ہوا تو ایک شخص وہاں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کل 11ویں شریف کا ختم ہے، تمام ساتھیوں کو میرے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ میں اس وقت عیسائی تھا اور 13 سال کی تحقیق کر چکا تھا، لیکن مجھ سے یہ بات ہضم نہ ہو سکی اور میں اٹھ کر مسجد میں کھڑا ہو گیا۔
اور میں نے بھی وہاں پر ایک اعلان ڈال دیا اور میں نے کہا کل 12ویں شریف کا ختم ہے، تمام ساتھیوں کو میرے گھر کھانے کی دعوت ہے، کل کا کھانا آپ میرے گھر تناول فرمائیے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی وہاں پر بھگدڑ مچ گئی اور کچھ لوگ وہاں پر اٹھے اور مجھے مارنے کو دوڑے، لیکن میں جس مسجد میں جاتا تھا اس مسجد کے خطیب سے میری بڑی اچھی دوستی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اوپر میرے حجرے میں چلے جائیں، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ 15-20 منٹ تک وہ انہیں سمجھاتے رہے کہ ایک غیر شخص نے، غیر مذہب شخص نے ہمارے درمیان آ کر آج ہمیں للکارا ہے، ہم اس کا جواب لیے بغیر اسے یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ مجھے نیچے بلایا گیا اور مولانا کہنے لگے کہ میری جماعت نے آج آپ نے میری تذلیل کر دی ہے، لہذا مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ آپ نے یہ 12ویں شریف کہاں سے نکالی ہے اور کس کھانے کی دعوت ہمیں دے رہے ہو۔ تو اس وقت میں نے انہیں کہا اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، میں علماء دین کی کتابوں کو بالکل ایک طرف رکھ دیتا ہوں، اس طرف میں متوجہ نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ فلاں عالم نے اس کتاب میں یہ بات لکھ دی، آپ ان باتوں کو چھوڑیے، مجھے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں سے ثابت کر دیجئے کہ کسی بھی جگہ پر اگر یہ بات مندرج ہے تو میں آج ہی کلمہ حق پڑھ کر آپ کے پیچھے لبیک کہنے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں 7 دن کا وقت دے دو، 1 ہفتے کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ میں نے انہیں کہا حضرات 14 مہینے گزر گئے، آپ کے پاس جواب 7 دن کے بعد کہاں سے آئے گا؟ آپ کے پاس نہ جواب تھا، نہ جواب ہے اور نہ جواب ہوگا، اس لیے کہ میں نے جس اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے جس نبی کے فرمان کو پرکھا ہے، اس میں یہ بات موجود ہی نہیں، تو آپ اس کا جواب مجھے کہاں سے دو گے؟ میں نے آپ کو 12ویں کا للکارا ہے، 12ویں کا جواب لے لیجئے، میں آپ کو 12ویں کا جواب دے کر جاؤں گا کہ میں نے 12ویں کی دعوت کہاں سے دی ہے۔ میں نے انہیں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تبلیغ کا دور گزار رہے تھے تو اس وقت 12 اشخاص ان کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے تھے، اور وہ 12 اشخاص جو تھے ان کے 12 حواری کہلاتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان 12 اشخاص نے دین عیسائیت کو بڑھایا اور دین عیسائیت کی تبلیغ کی۔ ان 12 اشخاص کو آج بھی عیسائیت میں سینٹ کا لقب دیا گیا ہے، اور ان 12 سینٹ نے جنہوں نے عیسائیت کو بڑھایا تھا، ان 12 سینٹ کے نام پر آج بہت سارے کرسچن سکول اور بہت سارے کرسچن کالج اور ٹیکنیکل ادارے اور رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان 12 کے نام سے ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج ان رفاہی اداروں میں اور ایسے ہاسپٹلوں کے نام میں ان لوگوں کے نام پر ہدیے اور چندے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے نام سے تبرک تقسیم ہوتے ہیں، اور ان کے نام سے دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اگر ان کے 12 کے نام کا 12ویں کا کھانا کھانا ہے تو آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو کھانا کھلانے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ صرف اور صرف کھانوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف۔ اس کے بعد میرا رابطہ ان حضرات سے کٹنا شروع ہوا، اور کئی علماء حنفی و بریلوی سے میری بات چیت چلتی رہی۔ ابھی حال ہی میں 12 ربیع الاول گزرا ہے، تو 11 ربیع الاول کو بھی میری ان سے یہی بات چل رہی تھی، اور میں انہیں ایک حوالہ دے رہا تھا فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415 پہ، رضا فاؤنڈیشن لاہور سے شائع ہونے والی کتاب میں احمد رضا شاہ خان بریلوی نے ایک مضمون پر بحث چھیڑی ہوئی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 415 سے صفحہ نمبر 421 پر محیط ہے۔ ان 6 صفحوں کی بحث میں انہوں نے ایک بات کو واضح طور پر کہا ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن 12 ربیع الاول کی ہے، اور آپ نے جس بات کی وہاں پر اور تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 9، 10 اور 11 ربیع الاول ایسے دن ہیں جو کہ ان پر ایسی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں پر قبلہ الٹے رخ چل رہا ہے، اور 9، 10، 11 کو چھوڑ کر 12 ربیع الاول کو وہ دن منایا جا رہا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ نہیں بلکہ میں نے جن باتوں کی تحقیق کی ہے، میں نے جن کتابوں کو پڑھا ہے، میں نے صحیح کو دیکھا، مسلم کو دیکھا، بخاری کو دیکھا، ابن ماجہ کو دیکھا، ابن داؤد کو دیکھا، ترمذی کو دیکھا، نسائی کو دیکھا، ان میں کسی بھی جگہ پر یہ بات متفق نظر نہیں آتی، بلکہ اختلاف نظر آتا ہے۔ 9، 10 اور 11 ربیع الاول پر بات آتی ہے، لیکن یہاں پر 9، 10 اور 11
वगैरह को तो छोड़ दिया गया, मैं उनको एक और दलील पेश कर रहा था और मैं उन्हें कह रहा था कि जिस वक्त मैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त तो पाकिस्तान में ईद मिलाद नहीं मनाई जाती थी। आप तारीख को निकाल कर देख लें, आप उस वक्त के प्रेस को निकाल कर देख लें, उस वक्त के अखबारात को निकाल कर देख लें, उस वक्त के कैलेंडर को निकाल कर देख लें और साबित कर दें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर तक पाकिस्तान में रबीउल अव्वल राइज थी, रबीउल अव्वल थी, लेकिन उस वक्त भी छुट्टी होती थी। तो कैलेंडरों पर देखें, अखबारों में देखें, एक लफ्ज लिखा होता था 12 वफात, 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात के नाम से मनाया जाता था। तो मेरे पास ये सबूत है और मैं इस बात को ललकार कर उन्हें कह रहा था कि आप जिसे अपना इमाम आजम कहते हो, अहमद रज़ा शाह खान बरेलवी की बात को मान क्यों नहीं लेते कि वो 5 दफा इस किताब में इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो आपके वसाल का दिन है, और अगर आपके वसाल का वो दिन है तो ये मैं आप पर फैसला छोड़ता हूँ कि आपने 12 रबीउल अव्वल को देखा कि किस तरह बैंड और बाजे बज रहे थे और शादी की तरह नोटों की बरसात हो रही थी और किस तरह बेखुदा म्यूजिक पर डांस किए जा रहे थे। क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी मनाई जा रही है? अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। कैसी कैसी बातें हैं जहां पर इनको जवाब दिया जा सकता है, लेकिन कोई इन बातों को तवज्जो नहीं दे रहा कि अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान जिस बातों से मना फरमा रहा है हम उनकी तकलीद क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बड़े हवाले आपके सामने रख सकता हूँ, मौलाना हसन बसरी का हवाला आपके सामने रख सकता हूँ, सैयद मूसा सुहाब का हवाला आपके सामने रख सकता हूँ और बहुत सारे हवाले दे सकता हूँ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि इन सारे हवालों को आपके सामने पेश करूं। और फिर मैं मसल के हनफी और बरेलवी को खैरबाज कहते हुए उलमाए देवबंद की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और उलमाए देवबंद से मेरा पुराना राब्ता था, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अब्दुल कादिर आजाद भी देवबंद थे और उन्हीं के वसातत से मेरी पहली मुलाकात मौलाना महमूद अली, मौलाना हरून और मौलाना अब्दुल वहाब जो के जद्दे अबजद हैं रायगढ़ के, उनसे हुई थी। आज 2 शख्स मौलाना महमूद अली और मौलाना हरून दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन मौलाना अब्दुल वहाब आज भी वहां पर बैठे हुए हैं। उनसे मैंने उस वक्त भी कई सवालात किए, कई बातों को उनके उलमाए दीन की किताबों में से रखा, लेकिन वो मुझे उनका जवाब ना दे सके। मैंने उनके सामने एक हवाला रखा और उनसे कहा कि सुबकाते फ़ज़ाइल सफ़ा नंबर 558 पे मौलाना मोहम्मद ज़करिया लिखते हैं, मौलाना मोहम्मद ज़करिया सदकाते फ़ज़ाइल सफ़ा नंबर 558 पे कहते हैं, आए अल्लाह जो मैं हूँ वो तू है, अस्तगफिरुल्लाह, आए अल्लाह जो मैं हूँ वो तू है और जो तू है वो मैं हूँ, शिरक दर शिरक मैं और तू एक है, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने उनसे कहा आप मुझे इस बात का कोई सबूत दे दें कि ये जो बात मौलाना मोहम्मद ज़करिया ने सदकाते फ़ज़ाइल सफ़ा नंबर 558 पे लिख दी है, क्या ये हक है? और अगर ये हक है तो इसका सबूत पेश कर दें, और अगर ये हक नहीं है तो आप इस बात को इस किताब में से कम अज कम खत्म करके नया एडिशन शाया कर दें, ताकि मेरे जैसे बारीक बीनी से तहकीक करने वालों का ईमान कमजोर न हो और वो इस्लाम पर उंगली ना उठाएं कि इस्लाम के उलमा ने ये बात लिख दी। मैं तो तहकीक मसलकों की कर रहा था, लेकिन एक आम आदमी तहकीक करता है तो वो कहता है ये एक मुसलमान मौलवी ने लिखा है और ये बात उसने गलत लिखी है। ऐसी बातों को मुझे पढ़कर बड़ा दुख हुआ। और फिर एक हवाला मैंने उनके साथ और रखा, मखलूक़ात सफ़ा नंबर 278 पे मौलाना अमदादुल्लाह मक्की महाजर का हवाला मैंने उनके सामने रखा कि मौलाना अमदादुल्लाह मक्की महाजर कहते हैं अल्लाह का विर्द करते करते बंदा खुद अल्लाह बन जाता है। ऐसी ऐसी हराफात इन किताबों में लिख दी गई, लेकिन उलमाए इस्लाम इन बातों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और इन बातों को उन किताबों में बिल्कुल उसी तरह शाया कर दिया है। और मेरे जैसे लोग जब पढ़ते हैं तो उनके ईमान को ठेस पहुंचती है और वो दीन इस्लाम को मुकम्मल जान लेने के बावजूद दीन इस्लाम में दाखिल नहीं होते। जब मैं इन सारी बातों को जान चुका कि ये लोग भी मेरी मावनत नहीं कर सकते, तो फिर मैंने अपने रास्ते उलमाए अहले हदीस के साथ बढ़ाना शुरू किए। और जब मैंने उलमाए अहले हदीस की तरफ बढ़ना शुरू किया तो इससे पहले एक शख्स का नाम आपके सामने लेना चाहूंगा
جس نے میری بڑی معاونت کی دین اسلام میں آنے کے لیے۔ گزشتہ 6 سال سے میں اور وہ شخص رابطے میں ہیں۔ اس شخص کا نام لینے سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا اس کے بارے میں۔ امریکہ کی جدید سائنس نے 2009 میں ایک تحقیق کی اس شخص کے بارے میں، اور امریکہ کی جدید سائنس نے 2009 میں یہ بات شائع کی، ان کے میگزینوں میں یہ بات لکھی گئی، اور CNN ٹی وی پر بھی یہ بات نشر کی گئی کہ 40 امریکن کمپیوٹروں میں جتنا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے ان میں ڈیٹا فیڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے، اور اس شخص کے دماغ میں اللہ نے ان 40 کمپیوٹروں سے زیادہ ڈیٹا فیڈ کر دیا ہے۔ اس شخص کا نام نہ صرف آپ صاحب، نہ صرف سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا اس شخص کے نام سے واقف ہے۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر عبدالکریم ذاکر نائک ہے، جو کہ ایک معتبر نام ہے۔ جب میرا ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ ہوا تو انہوں نے دین اسلام میں آنے میں میری بڑی معاونت کی، اور بہت سارے مسائل کے بارے میں میں نے ان سے سیکھا اور ان کو اپنے دل میں جگہ دی، اور پھر میرا رابطہ کرتا رہا تھا کہ علماء اہل حدیث سے بڑھنا شروع ہوا، اور علماء اہل حدیث کو میں نے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے قریب تر پایا۔ مکمل طور پر میں ان کو بھی نہیں کہوں گا آپ خوش نہیں ہوئیے گا، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ برا نہ منائیے گا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں، کہ آپ اہل حدیث ہیں تو میں آپ کے پیچھے مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تو صرف اور صرف جس چیز کی تقلید کی ہے اور میں نے جس چیز پر کلمہ حق پڑھا ہے وہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے، جس کی میں نے پیروی کی ہے اور میں نے کلمہ حق پڑھا ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ صرف اور صرف اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم شلوار ٹخنوں سے اونچی باؤں رکھتے ہیں اور ہم آمین زور سے کہتے ہیں تو ہم سیدھے جنت کے راہی ہیں، جبکہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی مجھے اس پنڈال میں بھی ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جب میں 13 سال کی تحقیق کے بعد جو کام میں نے کیا تھا انہوں نے ابھی بھی وہ نہیں کیا ہوا، اور وہ چہرے مجھے نظر آتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میری 13 سال کی تحقیق کے بعد جو میں نے پہلا کام کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے پینٹ کوٹ کو اتار دیا اور ٹائی کو اتار کر شلوار قمیض پہننا شروع کر دی، اور اپنے سابقہ مسلک کے سابقہ مذہب کے بشپ کو اپنا استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا کہ میں تحقیق مکمل کر چکا ہوں اور آج میں آپ سے بالکل کوئی ناطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اور میں نے اس وقت شلوار قمیض پہننا شروع کر دی، اور دوسرا بڑا کام میں نے اس وقت کیا کہ میں نے اپنے منہ پر سنت نبوی سجا لی۔ لیکن یہاں پر مجھے ایسے چہرے آج بھی نظر آ رہے ہیں جن کے کانوں میں بچپن میں آذان کی آواز دے کر انہیں مسلمان کہا گیا، لیکن آج بھی منڈال میں لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ نبی کی سنت کے پیروکار نظر نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں، ہم اس کی بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہیں، لیکن یہ بھی اسی کا بتایا ہوا ایک راستہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت داڑھی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں جو اذان کی آواز سن کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتے، جو اللہ کے نبی کے دین کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ کیا یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ جو اللہ کا نبی کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے بالکل اس کے مکمل پیروکار ہیں، اس کے مکمل طور پر تابعداری کرتے ہوئے اس کے پیچھے لبیک کہتے ہیں، لیکن یہ کیسی لبیک ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کی طرف اپنے آپ کو راغب نہیں کر رہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے ساتھیوں کے لیے جو کہ اہل حدیث ہیں اور بہت بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، اور جب کاروبار کرتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار میں ایک بات کو شامل کرنا چھوڑ دیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ میری فیکٹری نہیں چلتی اگر میرے نمائندے جھوٹ نہ بولے، میرا کاروبار نہیں چلتا، میری دکانداری نہیں چلتی، میرا بزنس متاثر ہوتا ہے، تو میں ان کو ایک مثال پیش کرتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں ایک یہودی تاجر ہے جو کہ باٹا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ساری دنیا میں باٹا کی مصنوعات ہیں، ہمارے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک
बाटा की दुकानें हैं, आप वहां पर जाकर कभी किसी बहस मुबासे में पड़े हैं, जो कुछ बाटा कंपनी वाले ने उस पर कीमत प्रिंट कर दी है, आप खामोशी के साथ उसको पैसे देते हैं और वापस आ जाते हैं। क्या वो अपने अकीदे पर पुख्ता नहीं है? क्या उसे झूठ बोलने की जरूरत है कि मैं भी झूठ बोलूंगा तो मेरा कारोबार चलेगा? वो तो झूठ नहीं बोल रहा और उसका कारोबार सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हम झूठ ना बोलें तो मेरा कारोबार फ्लॉप हो जाता है, मेरे घर की गाड़ी नहीं चलती, मेरे घर के अखराजात रुक जाते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ इस मिलावट को अपने कारोबार में शामिल करना छोड़ दो, तो फिर देखो कि अगर उस यहूदी का इतना पुख्ता अकीदा है, आप एक चीज के दाम मुकर्रर कर देते हो, तो हो नहीं सकता कि आप दुरुस्त तरीके से उसे सेल कर रहे हो और अल्लाह आपकी तरफ घाटे का सौदा भेजे। अल्लाह कई गुना मुनाफा आपके कारोबार में नाज़िल करेगा जब आप इस बात की तरफ राग़िब हो जाएंगे। बहुत सारी बातें करने को जी चाहता है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि आपसे बहुत सारी बातें करूं, तो ये मैं आपको कई बातें बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन वक्त इस वक्त मेरे आड़े आ रहा है। एक वाकया आपको सिर्फ बताने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो वाकया ये है कि जिस तरह आप सब मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, और जो शख्स कलमा पढ़ चुका है उस पर सारी चीजें जरूरी हैं। जो फर्ज आप पर है वो मुझ पर भी है। 28 शबान को मैंने कलमा हक पढ़ा था, और 2 दिन के बाद मेरी जिंदगी में पहला रमजान आने वाला था। वो कि हर साल रमजान आया करता था, लेकिन मेरे लिए फर्ज नहीं था, क्योंकि मैं ईसाई था। 47 साल तक तो मैं ईसाई था, मेरे लिए फर्ज नहीं था, लेकिन 48वें साल में मैंने कलमा पढ़ लिया हुआ था, इसलिए रमजान मेरे लिए भी फर्ज था। अब इतवार को पहला रमजान था, हफ्ते को सुबह गुजरावाला से मुझे एक टेलीफोन जाता है कि मेरे मामू इंतकाल कर गए। मेरी वालदा कहती है तुम्हें अपने मामू के जनाजे में जाना चाहिए, तुम्हारा एक ही मामू था, तुम उनके जनाजे में जरूर जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इस दीन को छोड़ चुका हूँ। वो कहने लगी कि दीन इस्लाम तुम्हें इस बात से मना नहीं करता कि तुम अपनी हाथ से उनकी कब्र पर मिट्टी डालो और अपनी दुआ पढ़कर वापस आ जाओ, जब वो जनाजा पड़े तो उनमें ना बैठना। मैं चला गया। मामू की तदफीन के बाद जब हम लोग शाम को वापस आए, तो गुजरने वाला ख्याली दरवाजे का ये वाकया आपको बता रहा हूँ, मेरा ननियाल है वहां पर। एक तरफ से एक शख्स भागता हुआ आया और उसने एक जोरदार पंच मेरे मुंह पर सामने मारा, और मेरा ये आपको सामने का दांत नजर आ रहा होगा कि ये मुझे तीसरे दिन जब मैंने कलमा पढ़ा तो पहला तगमा मिला, कि मेरे लिए ये पहला तगमा था जो तीसरे दिन मेरे नसीब में लिख दिया गया। और मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ने मुझे ये सादत दी कि मैं उसके नाम पर दुख उठाने वालों में शामिल हुआ। लेकिन बात अगर यहीं पर खत्म हो जाती तो शायद मैं आपको दांत का वाकया ना बताता। अगर आप इस बात की तस्दीक चाहें तो मेरा वो इंटरव्यू जो कि मैंने जिस दिन कलमा हक पढ़ा था रिकॉर्ड करवाया था, नेट पर मैं आपको नेट का नंबर दे देता हूँ, आप नेट को खोलिए और उस पर देख लीजिए। उसमें आपको मेरे मुंह में पूरे दांत नजर आएंगे और सेहत भी काफी बेहतर नजर आएगी। लेकिन जैसे आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब कोई भी शख्स अपने बावजूद के दीन को खास बात कहता है तो उसके सामने कई किस्म के दहा मुंह फूले खड़े हो जाते हैं। और जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा था उसी शाम मुझ पर हमला हो गया था, और इसके बाद कई वाकयात हो चुके हैं, उनकी तफसील के लिए भी बहुत सारा वक्त चाहिए। जब मेरा ये दांत तोड़ा गया तो उस वक्त उसी टाइम मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया और खिड़की खोलकर कहने लगे कि कितने में अपने आप को बेचा है, हम तुम्हारी कीमत देकर वापस लेने को तैयार हैं। मैंने कहा मैं अल्लाह को शाहिद करके कहता हूँ कि मैंने कलमा हक पढ़ने के बाद किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं जब कलमा हक नहीं पढ़ा तो उस वक्त मैंने आपको अपना इस्तीफा भेज दिया, और 3 साल पहले जब मैंने आपको अपना इस्तीफा लिख दिया तो आप उस वक्त मुझे 22,000 रुपये तनख्वाह देते थे। रजिस्ट्रार पादरी था, 5,000 रुपये निकाह की फीस देते थे, 8 से 10,000 रुपये हर इतवार का चंदा देते थे। तो मैंने तो उन सारी आसाइशों को उसी वक्त ठुकरा दिया था, इसलिए कि मेरे दिल में इस्लाम की मकानियत और इस्लाम की मोहब्बत जगह बना चुकी थी। इसलिए मैंने अपने काम के किसी से 1 रुपया भी तलब नहीं किया। मेरा अल्लाह मेरा मुस्तक़बिल बाप है, जिसके दिल में जो बात मेरे लिए डालता है वो मेरे लिए कर देता है। और मैं उस वक्त से आज तक
اپنے سارے گزر اوقات کر رہا ہوں. میرے گھر کو آگ لگائی گئی, میرے بچوں کو اغوا کیا گیا, مجھ پر کئی دفعہ حملے ہوئے, اور میں نے پھر بھی اللہ کے دین سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی. جب مجھے اس کمرے میں بند کیا گیا تو اب میں بتا رہا تھا کہ رمضان کے روزے بند ہیں, ہفتے کو مجھے بند کیا گیا, اتوار کی صبح پہلا روزہ ہے, اور جب سحری کا وقت ہو گیا تو میرے پاس اس وقت کھانے کو کچھ نہیں کہ میں کچھ کھا کر پہلا روزہ زندگی کا سحری کے ساتھ رکھ سکوں. میں نے باتھ روم کا نلکا کھولا, 2 گھونٹ پانی پیا, اللہ کا شکر ادا کیا اور روزے کی حالت میں ٹھہر گیا. اب پہلا روزہ سحری پانی سے, افطاری پانی سے, دوسرا روزہ سحری پانی سے, افطاری پانی سے, تیسری سحری آ گئی اور میں پانی سے سحری کر رہا ہوں. دوپہر کا وقت ہو گیا ہے, ظہر کا ٹائم ہے, گھٹنوں کے بل نماز پڑھ رہا ہوں, اور گھٹنوں کے بل نماز پڑھتے ہوئے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے, لیکن میں اپنے کام میں مشغول رہا, اس لیے کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اپنے کام میں مشغول رہا. جب میں کل سلام پھیرنے کے بعد دیکھتا ہوں تو کم وہ شخص بیٹھے ہوئے تھے جو کہ گجرانوالہ سرجکلی سیمنری کے پروفیسر تھے. میرے ساتھ بات چیت کے لیے انہوں نے سیمنری کے وہ 2 پروفیسر بلوائے جو کہ میرے استاد رہ چکے ہوئے تھے, اور انہوں نے مجھے پادری کی تعلیم دی ہوئی تھی. وہ لوگ میرے ساتھ مکالمے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم یہ کیا سن رہے ہیں کہ تم کس طرف بھٹک گئے ہو. میں نے کہا آپ نے سنا نہیں بلکہ آپ کی آنکھوں نے بغور مشاہدہ کیا کہ آپ آئے اور میں کیا کر رہا تھا. میں اپنے فرض میں مشغول تھا, کیونکہ مجھ پر یہ نماز جو ہے فرض ہے اور میں اپنا فریضہ ادا کر رہا تھا. وہ کہنے لگے کہ وہ کون سی بات ہے جس نے تمہیں دین عیسائیت میں ٹکنے نہیں دیا اور دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہارے لیے کھانا منگواتے ہیں, روٹی کھا لو. میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ کہتی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا, ننگے کو کپڑا پہنا, پیاسے کو پانی پلا, اور بیمار کی مزاج پرسی کر. کیا آپ نے شریعت پر عمل کیا؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے آج تیسرا دن ہے, آپ نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور آج آپ کہتے ہو کہ کھانا کھا لو. میں آپ کے کھانے کو رد کرتا ہوں کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. میری موت واقعہ ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن میں اس وقت تک ایک قطرہ پانی کا یا ایک لقمہ کھانے کا اپنے منہ میں نہیں جانے دوں گا جب تک مغرب کی اذان کی آواز میرے کان سن نہ لیں. اور اس بات کو سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ایک نہیں کئی ایسے مثالیں سامنے پیش آئیاں. جدو کوئی نوے لوگ مسلمان ہوں, رسول اللہ اسلام خود اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیں انہاں دی تعریف قلب واسطے انہاں تعامل کرو. حضرت ابو سفیان معلوم ہے نا, جدو مسلمان ہوئے نبی پاک نے 100 اونٹ انہوں دیتا اور 100 انہوں نے پتر نہ دیتا. 100 اونٹ لالو لکھاں روپیہ دا ہوندے تے آپ نے جڑے نوے مسلمان ہوئے اس طرح سونا چاندی کا ڈھیر پیا سی, لپاں بھر کے بغیر گنتی تو دیتا. تانوں معلوم ہے کچھ انصار ساتھیوں نے اعتراض کیتا سی کہ ساڈیاں تلواراں نال خون لگا ہے, اج انہاں نوں دے رہے ہو. فرمایا انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے, انہاں دی تعریف قلب واسطے دے رہے ہیں. نوے مسلمان نال تعریف قلب واسطے تعاون کرنا سنت ہے نا. سبحان اللہ. اللہ نے موقع دیتا جے موقع روز نہیں ہوندے سنت تے عمل کرنا. سبحان اللہ. تو ساتھیوں بیان کرتے ہیں کہ سنت تے عمل کرنا. یہ موقع ملیا سنت تے عمل کرنا, سارے ساتھی تعاون کر, سارے ساتھی کرو تعاون. سنت زندہ ہوئے نبی پاک دی, ایک نئے مسلمان دے نال تعاون کرنا بہترین موقع ہے. گفتگو تسی انہاں دی سن رہے ہو, ساتھی جو پڑھ لو بھی ساتھی پڑھ لو, سارے ساتھی. جیسے ہی میں نے ان سے یہ بات چیت چل رہی تھی اور مجھے انہوں نے کھانے کا کہا اور میں نے کہا میں آپ کے کھانے کو رد کرتا ہوں, اور جب میں نے ان کے کھانے کی دعوت کو رد کر دیا تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. میں نے اپنی جیب میں سے ایک ڈائری نکالی اور ان کے سامنے 21 نکاتی سوال نامہ رکھ دیا, اور 21 نکاتی سوال نامہ جو میں نے ان کے سامنے رکھا, ان کے سامنے میں نے 21 نکاتی
ساتھی سوال نامہ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ میں آپ کو صرف اور صرف 3 سوالات ان میں سے کرتا ہوں، اگر آپ مجھے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو میں دین عیسائیت میں واپس لوٹ آنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ان 3 سوالوں کا جواب بھی ان پروفیسروں سے نہ بن سکا، اور پھر میں نے انہیں دین اسلام میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے ان سے کہا کہ میں آپ سے ہر وقت مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے ہر وقت ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے ہر وقت ان باتوں کے لیے جو کہ کسی بھی طور پر آپ میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں حاضر ہوں۔ لیکن ان کے پاس میری کسی بھی بات کا کوئی مطلب جواب نہیں تھا، اور آخرکار وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں کپڑوں کا ایک سوٹ دیتے ہیں کہ تمہارے کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے، غسل کر لو اور اپنے شہر راولپنڈی واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی، مجھے آپ کے کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں اسی حالت میں اپنے شہر راولپنڈی میں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ میں ایک بات کو مکمل طور پر جان چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ایک محبوب ہے، میں ان 10 اداروں سمیت اس الگزینڈر جان ملک کو للکار کر کہہ رہا تھا کہ ان 10 عہدوں سمیت نہ صرف ایشیا نہ چاروں بر اعظم بلکہ ورلڈ کی بات کرتا ہوں کہ روئے زمین پر سے آپ مجھے ایک ایسا عیسائی لا کر دکھا دو۔ روئے زمین کی بات کر رہا ہوں، تمام عیسائیت کے عہدوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا عیسائی لا کر دکھا دو جو یہ بات کہہ سکے کہ میں 73 کتابوں کا نہیں، میں 72 کتابوں کا نہیں، میں 66 کتابوں کا نہیں، میں 27 کتابوں کا نہیں، بلکہ میں 4 انجیل جو حضرت عیسیٰ کے حوالیوں متی، مرقس، لوقا اور یوحنا نے لکھی، اتنی چھوٹی سی انجیل بنتی ہے، اس انجیل کے لیے یہ الفاظ کہہ سکے کوئی دنیا کا عیسائی کہ میں حافظ انجیل ہوں۔ وہ کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا اگر میں 11 سال پادری کے منصب پر ہوتے ہوئے حافظ انجیل نہیں بن سکا، آپ پوپ ہوتے ہوئے حافظ انجیل نہیں بن سکے، پوپ ویٹیکن روم ویٹیکن سٹی میں تمام چرچوں کا انچارج ہوتے ہوئے حافظ انجیل نہیں ہے، تو ایک عام عیسائی حافظ انجیل کیا ہوگا؟ اگر اس اللہ کا کلام ہوتا اور اس میں تحریف نہ کی جاتی تو آج ایک نہیں لاکھوں حافظ انجیل آپ کے سامنے ہوتے۔ وہ میرے سوال پر خاموش ہو گئے، اور میں نے انہیں کہا آپ کے جواب کا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا، تو آپ اس کی گواہی میں ورلڈ کی نہیں، ایشیا کی نہیں، آپ کے لاہور نہیں بلکہ اپنے شہر راولپنڈی کی بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں ہزاروں بچے جن کی عمریں 7 سے 10 سال کے درمیان ہوں گی آپ کے سامنے کھڑے کر دوں گا، اور اتنی موٹی کتاب جسے قرآن پاک کہتے ہیں 30 پاروں پر مکمل کتاب، اگر وہ بچے زیر اور زبر کا فرق بھی چھوڑ جائیں تو میں دین عیسائیت میں واپس لوٹ آنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی بات جب میں نے ان سے کہی تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ واقعی ایک ایک شہر میں ہزاروں بچے آپ کو ملیں گے جو کہ حافظ قرآن ہوں گے، لیکن دنیا میں ایک بھی شخص آپ کو حافظ انجیل نظر نہیں آئے گا۔ میں نے انہیں کہا یہ ہے اللہ کے کلام کا کرشمہ کہ بچوں کے سینوں کے اندر دفن ہو رہا ہے، اور میں آج ابھی 6 مہینے اور 12 دن ہوئے آپ پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ آج جمعے کا 12واں خطبہ اللہ نے مجھ سے دیا ہے۔ یہ میرے لیے کوئی چھوٹی اللہ کی بخشش نہیں ہے کہ وہ جسے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ ایک زمین پر گرے ہوئے ذرے کو اللہ نے زمین پر سے اٹھایا ہے اور منبر پر بٹھا دیا ہے اور جمعے کے خطبات دے رہا ہے۔ یہاں پر جہانیہ منڈی سے بہت سارے ساتھی میری گاڑی بھر کر آئی ہوئی ہے، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ آج وہاں پر جمعہ تھا، اور یہ ان لوگوں کی زبان کے الفاظ ہیں جو وہ چیمہ صاحب کو بھی بتا رہے تھے کہ جہانیہ کی تاریخ میں یہ تاریخی جمعہ تھا کہ مسجد کے باہر جو جوتے ہیں ان کے اوپر بھی صفیں لگ گئیں، اور لوگوں نے اس بات کو سراہا کہ واقعی یہ بات جو ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے کلام کو بیان کیا جاتا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بہت ساری باتوں کو آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب میری
اور میرے خاندان کی استقامت کی دعا کرتے رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔